السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن براء بن عازب رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطرين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تتنزل بالقرآن۔ محترم حاضرین، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 215۔ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک صحابی اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سورہ کہف پڑھ رہے تھے۔ ان کی ایک طرف ایک گھوڑا 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ اس وقت بادل کا ٹکڑا اوپر سے آیا اور نزدیک سے نزدیک تر ہونے لگا۔ ان کا گھوڑا اس کی وجہ سے بدکنے لگا۔ پھر صبح کے وقت وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آتے ہیں اور سارا واقعہ سناتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بادل کا ٹکڑا سکینت تھا جو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اترا تھا۔ پتہ چلا کہ ایک صحابی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے رات کے وقت، یعنی تہجد کے وقت۔ جب وہ تلاوت کر رہے ہیں سورۃ الکہف کی، تو ان کے سر کے سامنے یعنی آسمان کے اوپر دیکھتے ہیں کہ بادل کا ٹکڑا قریب سے قریب آ رہا ہے۔ بادل کا سایہ وہ دیکھتے ہیں نماز کے حال قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کہ بادل کا ٹکڑا جو ہے سکینت بن کے نازل ہو رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ اور اس بادل کے ٹکڑے کو دیکھ کر بازو میں جو ہے ایک گھوڑا بندھا ہوا ہے، اور وہ گھوڑا عجیب کیفیت دے کر، کیونکہ کلائمیٹ چینج ہو رہا نا، بادل نہیں تھا، اچانک بادل کا ٹکڑی جو ہے ان کے اوپر آتا رہا، قریب آنے کی وجہ سے یہ گھوڑا دیکھ کر بدک رہا ہے۔ تو یہ سارا واقعہ انہوں نے صبح جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ سکینت تھی جو تم پر نازل ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ سکینت کہتے کس کو ہیں؟ تو یہ اطمینان، پرسکون، فرشتے کی قربت حاصل ہوتی، یعنی جب ہم سے فرشتے قریب ہوتے ہیں تو آٹومیٹک انسان جو ہے سکون محسوس کرتا ہے۔ ایک عجیب قسم کی کیفیت ہوتی ہے بندے کو، اور بندہ جو ہے یعنی اس کے اطراف میں چاہے کتنا ہنگامہ کیوں نہ ہو، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بندہ رہتا ہے، سکون قلب حاصل ہوتا ہے اس کو۔ سکینہ کا اور ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اطمینان و سکون جسے مومن اللہ پر توکل، بھروسہ اور اس امید سے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اپنے دل میں سکون کو محسوس کرتا ہے، جس سے اس کا ہر غم، ہر فکر، ہر ٹینشن، ہر بے چینی دور ہو جاتی۔ اور اسی طریقے سے بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ فرشتے کی قربت حاصل ہوتی، یعنی فرشتے جتنے قریب ہوتے ہیں بندہ اپنے آپ میں بہت سکون محسوس کرتا ہے۔ اور قرآن سے تعلق پیدا کرنے کے لیے، اگرچہ اپنی زندگی میں ہم قرآن سے جتنا تعلق رکھیں گے، فرشتے اتنے قریب ہوتے ہیں بندے سے۔ جتنا ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، ہمارے اطراف فرشتے کی جماعت ہوتی ہے، وہ بھی سننے کے لیے آتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب فرشتے ہم سے قریب ہوتے ہیں تو آٹومیٹک دل کو ایک سکون محسوس ہوتا ہے، اور یہ جو غم ہے، یہ فکر ہے، یہ ٹینشن، یہ بے چینی، یہ ڈپریشن، یہ تمام کے تمام انسان اس سے دور ہو جاتا ہے اور سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ گھر کے اندر اگرچہ ہم قرآن کی تلاوت اپنے فیملی کے اندر ہم پڑھتے ہیں، فیملی ممبرز کے سامنے جب قرآن پڑھنے کی، تلاوت کی عادت ڈال لیتے ہیں، تو اس گھر میں کیا ہوتا ہے، اللہ کی برکت نازل ہوتی، اور اس گھر میں کسی کے زندگی میں ڈپریشن نظر نہیں آئے گا۔ تمام کے تمام فیملی ممبرز دیکھیں گے ٹوٹلی خوشگوار زندگی گزارتے ہیں۔
پیسفل لائف ہوتی ہے جس کے گھر میں فیملی ممبر سارے کے سارے قرآن کی تلاوت کرنے کا معمول بنا لیتے ہیں۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، خود آپ بھی پڑھتے ہیں اور آپ کی فیملی ممبرس بھی پڑھتے ہیں، اس گھر میں کبھی بھی ٹینشن نظر نہیں آتا، غم لاحق نہیں ہوتی، فکر لاحق نہیں ہوتی، اس گھر کا ایک بندہ بھی ڈپریشن میں کبھی نہیں جاتا، غم خار نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ وہ خوشحال زندگی گزارتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگرچہ ہم دیکھتے ہیں تو آج ہماری زندگی کا اگرچہ میں جائزہ لوں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، دنیا کے ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں۔ یہ قرآن کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، اگرچہ میں اور آپ اپنے زندگی کا جائزہ لیں تو دیکھیں گے جتنا ہم غیر ضروری انوانٹیڈ تھنگس جتنا ہم پریارٹی دیتے ہیں، قرآن کو پریارٹی ہمارے سامنے نہیں۔ ہماری زندگی میں غیر ضروری چیزوں کے تعلق سے روزانہ جتنا ہم بات کرتے ہیں روزے کی حالت میں، اتنا وقت ہم قرآن پڑھنے کے لیے نہیں دیتے۔ فون استعمال کرنے کے لیے جتنا وقت ہم روزانہ دیتے ہیں، روزے کی حالت میں بھی وہ کم سے کم اس کا آدھا وقت بھی قرآن کی تلاوت کے لیے نہیں دیتے۔ غیر ضروری باتوں کے لیے ہمارے پاس وقت نکل جاتا ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں۔ غیر ضروری چیزوں کے لیے، غیر ضروری باتوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، فری ٹائم ہے، لیکن جہاں قرآن کی تلاوت کی بات آتی ہے ہم اس کو امپورٹنس نہیں دیتے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے ہر نوجوان آج ڈپریشن کا شکار ہے، ہر نوجوان بے چینی کا شکار ہے، ہر نوجوان کا ایک ہی سوال ہے کہ مولوی صاحب میری زندگی میں ٹینشن ہے، یہ ٹینشن کیسے دور ہوگا؟ میرے بھائی، ٹینشن دور ہونے کا ایک ہی فارمولہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو تمہاری ٹینشن دور ہو جائے گی، قرآن کی تلاوت کرو فرشتے تم سے قریب ہوں گے اور تم پر سکونت نازل ہوگی، سکینہ نازل ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور جب فرشتے قریب ہوں گے تو آٹومیٹک اپنا سکون قلب تم حاصل کرو گے، اطمینان کی زندگی ہوگی، بے چینی کی زندگی دور ہو جائے گی۔ یہ اینگزائٹی، یہ ڈپریشن، ہمیشہ غصے میں رہنا، اریٹیشن پیدا ہو جانا، یہ سب کیوں ہیں؟ ہماری زندگی میں حقیقی سکون جہاں سے لینا چاہیے وہاں سے نہیں لیتے۔ آج کا نوجوان سکون قرآن کی تلاوت سے حاصل نہیں کرتا، میوزک سننے میں اس کو سکون حاصل ہوتی ہے، پارک میں گھومنے میں وہ سکون محسوس کرتا ہے، ہاں غلط چیزیں دیکھنے میں اور غلط چیزوں کو سننے میں، غلط چیزوں کو دیکھنے میں اس کو سکون حاصل ہوتی ہے۔ آج کا نوجوان آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا سے سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، ریلز بنا کر اپنے سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر اور نہ جانے کتنے سوشل ایپس ہیں جس میں اپنے سکون کی تلاش میں ہے آج کا نوجوان، ویڈیو گیمز کھیل کر سکون حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے اگرچہ جو جاب امپلائی ہیں، جو جاب میں ہیں، وہ لوگ ویکینڈز ٹور پہ جا کے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور گھر کے ہمارے گھریلو ماحول ایسا ہے کہ ہماری عورتیں دن بھر کام کرتی ہیں، جب تھکان سے چور ہو جاتی ہیں تو سیریلز، ڈرامہ دیکھ کر سکون حاصل کرنا چاہتی ہیں، جبکہ سکون ہمارے گھر میں ہو یا ہماری زندگی میں اگرچہ سکون ملنا ہے تو حقیقی سکون اللہ کے ذکر میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام پاک قرآن مجید کی تلاوت میں سکون حاصل ہو رہا ہے۔ لیکن ہماری زندگی میں آپ دیکھیں گے ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ آپ اپنے ضمیر سے سوال کر لیجئے، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، کتنے ایسے لوگ اس میں ایسے ہوں گے جو اب تک قرآن کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھے ہوں گے؟ حقیقت ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کو جو مبارک بنایا گیا وہ اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا، قرآن کی وجہ سے اس مہینے کو مبارک کہا گیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے ہم اتنے بد نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کی توفیق بھی ہم سے چھین لیا ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ ہمارے گناہوں کے اثرات ہماری زندگی میں اتنا ہے کہ اس قرآن کے مہینے میں بھی ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ وہ ایسے بندے بھی آج میں بتا سکتا ہوں جو اب تک ایک صفحہ بھی نہیں پڑھے ہوں گے۔ آج چھٹا روزہ ہے نا، 6 صفحہ بھی اب تک نہیں قرآن کی تلاوت کیے، کتنے بد نصیب ہے۔ روزانہ ایٹ لیسٹ کم سے کم ایک پارہ تو پڑھنا چاہیے، ایک پارہ تو کم سے کم سننا چاہیے، لیکن نہیں، ہر چیز کے لیے وقت ہے ہمارے پاس، لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے یا قرآن کی سماعت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ اپنے زندگی کا جائزہ لینا، یہ جو ڈپریشن کا شکار ہیں ہم،
یہ جو ہمیشہ اریٹیشن میں رہتے ہیں، اینگزائٹی میں رہتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور ہمیشہ جو ہے اریٹیشن فیل کرتے ہیں، ہمیشہ بے چینی ہمارے اندر رہتی ہے، کبھی سکون حاصل نہیں ہوتا، سکون کی تلاش میں ہیں، لیکن سکون جہاں سے ملنے والی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ جو بادل کی ٹکڑی تم پر آ رہی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے تم سے قریب تھے اور اللہ کی سکینت تم پر نازل ہو رہی تھی، اس لیے پرسکون ماحول تمہیں مل رہا تھا۔ وہ پرسکون ماحول اگرچہ اپنے گھر میں دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو قرآن سے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن سے جتنا لگاؤ رکھیں گے، قرآن کی تلاوت جتنی کریں گے، اتنی آپ کی زندگی میں برکت آنے والی ہے۔ کبھی دیکھ لیجئے، قرآن کا قاری کبھی ٹینشن میں نہیں رہتا۔ جو حقیقی طور پر قرآن جس طریقے سے پڑھنا چاہیے اور قرآنی تعلیمات کے مطابق جو زندگی گزارتا ہے، کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، کبھی غم کا شکار نہیں ہوتا، کبھی فکر مندی نہیں ہوتی، فیوچر کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتا ہے۔ قرآن کا قاری ہمیشہ سکون اور برکت والی زندگی گزارتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، پوری دنیا کا جائزہ لے لیں، جو بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کی زندگی میں ٹینشنز نہیں۔ حقیقی ٹینشن جو عام نوجوان جن کی زندگی میں جتنی ٹینشن ہے، وہ قرآن کے قاری کی زندگی میں اتنی ٹینشن نہیں۔ 5,000 10,000 ہی ماہانہ کماتا ہے سیلری، لیکن اس کی زندگی میں برکت ہے۔ لیکن عام نوجوان لاکھوں کماتے ہیں ماہانہ، لیکن ان کی زندگی میں ڈپریشنس ہے، ٹینشنس ہے، اینگزائٹی ہے، یہ سب سارے کے ساری چیزیں ہیں، سکون نام کی چیز نہیں۔ کیوں؟ قرآن کی برکت ان کی زندگی میں نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں ایک روٹین بنا لیں، ایک عادت بنا لیں، ایک معمول بنا لیں کہ جس طریقے سے دنیاوی چیز کے لیے ہمارے پاس ایک وقت ہے، ایک ٹائم مینجمنٹ ہے کہ فلانا چیز فلانا وقت میں کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے بھی ایک ٹائم کو فکس کر لیں۔ یہ زندگی کا معمول بنانے، یہ ہم نبی کے امت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں سورہ آل عمران، سورہ بقرہ، سورہ نساء ختم کر دیتے تھے۔ ہم دیکھ کے تلاوت کرنا بھی نہیں سکتے۔ کم سے قرآن کا جو مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ، اس میں بھی ہم تلاوت نہیں کر سکتے۔ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کس ڈگر پہ جا رہے ہیں، کس راستے پر جا رہے ہیں۔ ہم سکون کی تلاش میں ہے، لیکن سکون جہاں ملنے والی ہے وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو بھی اور ہم سب مسلمانوں کو بھی زیادہ سے زیادہ یہ قرآن کو جو مہینہ ہے، کم سے کم اس قرآن کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت بغور یعنی تدبر کے ساتھ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔